دوستوں میں ہوں رفیق بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو دوستوں کچھ گزشتہ ایک سال سے ہماری جو عدالتی تاریخ ہے ہم پاکستان میں، اس کا ایک مقدمے کا بہت بڑا چرچا تھا، اور آئے روز میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اور اخبارات میں اس کا بارے میں خبریں آتی تھیں۔ تو میں بات کرنا چاہتا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کی۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ صدر جناب علوی صاحب نے ان کے خلاف ایک ریفرنس وزیر اعظم کی جو ہے اس کے اوپر مطلب ہدایت پر دائر کیا سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر۔ اس کی سماعت ہونی تھی، تو اس سپریم جوڈیشل کونسل کے نے شوکاز بھی کر دیا تھا، نوٹس بھی بھیج دیا تھا سپریم کورٹ کے جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کو۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے اس ریفرنس کے خلاف اور سپریم جوڈیشل کونسل میں سماعت کے خلاف جو ہے نا درخواست دی تھی سپریم کورٹ کے اندر کہ یہ ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے اور اس ریفرنس کی کوئی اخلاقی یا قانونی حیثیت نہیں، تو اس ریفرنس کو خارج فرمایا جائے اور کارروائی کو روکا جائے۔ درخواست دائر کی تھی جس کی تقریباً 40 کے قریب سماعت ہوئی اور گزشتہ جمعے کو اس کا فیصلہ آیا ہے۔ تو حکومت کو اس فیصلے کے بعد شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ سپریم کورٹ نے ریفرنس دائر کرنے کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کی کارروائی بھی روک دی ہے، وہ ختم کر دی ہے، اور جو شوکاز سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے بھیجا گیا تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ تو ایک لحاظ سے یہ محترم جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جو ہے نا وہ کامیابی ہے۔ تو دوسری طرف سپریم کورٹ نے ایف بی آر کو حکم دیا ہے کہ وہ 7 دن کے اندر فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ کو وہ نوٹس بھیجیں گے اور ان کے بچوں کو نوٹس بھیجیں گے، اور 60 دن کے اندر ایف بی آر کے کمشنر لیول کا افسر اس کی سماعت کرے گا اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرے گا، اور 60 دن کے بعد وہ جو اس کا فیصلہ ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس بھیجا جائے گا 75 دن کے اندر، اور 75 دن سپریم رجسٹرار جو ہے نا سپریم کورٹ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین اور جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوتے ہیں اس کو وہ پیش کرے گا۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس کے بعد کوئی کارروائی کر سکتی ہے یا اس کو ختم کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے اوپر دونوں فریقین جو ہے نا وہ خوش ہیں، یعنی حکومت کے جو وکیل ہیں جناب فروغ نسیم صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں حکومت کی کامیابی ہے کہ ہمارا موقف مان لیا گیا، جبکہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکلا ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حکومت کی بدلیتی ثابت ہو گئی ہے، سپریم کورٹ نے ریفرنس خارج کر دیا ہے، ریفرنس پر کارروائی ختم کر دی ہے، تو لہذا یہ ہماری کامیابی ہے۔ جو سینئر وکلا ہیں جو پاکستان میں جو قانون کو جاننے والے ہیں، ان کے نظر یہ ایک درمیان کا فیصلہ ہے، یہ ایک رائے ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم سب اس کو عمل کرنے والے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ کارروائی غلط تھی، جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا وہ غلط دائر کیا گیا تھا اور اس کو خارج کر دیا گیا ہے، تو پھر ایف بی آر کو جو ہے کارروائی کا کہنا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ایک لحاظ سے صحیح نہیں ہے، وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے، اس کو جو ہے نا قاضی فائز عیسیٰ کے مقدمے کو جو یہ طبقہ ہے وہ پاناما کیس سے جو ہے نا وہ تشبیہ دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاناما کی طرح ایک تلوار جو ہے نا جج صاحب کے اوپر لٹکا دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے ان اداروں کے پاس جو ہے نا کارروائی کے لیے بھیج دیا گیا جو حکومت کے ماتحت ہیں، حکومت ان سے جو ہے نا اپنی مرضی کا فیصلہ لے سکتی ہے۔ اور اس جو سماعت ہو رہی تھی اس میں ایک تاریخی اور دن اس وقت بھی آیا جب محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود جو ہے نا اس بینچ کے سامنے پیش ہو گئے۔ اس بینچ میں 10 جو ہے نا معزز جسٹس صاحبان جو ہے نا وہ مشتمل تھے، 10 رکنی یہ بینچ تھا جس میں جسٹس عمر عطا بندیال اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا قاضی فائز جو ایکٹنگ جسٹس تھا وہ خود جو ہے نا اپنے ساتھی ججز کے سامنے پیش ہوا، تو یہ بھی سپریم کورٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بینچ سے ریکویسٹ کی کہ میری اہلیہ جو ہے نا وہ بیان ریکارڈ کرنا چاہتی ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے، تو دوسرے دن وہ درخواست منظور ہوئی۔
تو ان کی اہلیہ نے بھی بیان ریکارڈ کیا اور ان کے بیان سے بہت سارے حقائق سامنے آئے۔ پہلی دفعہ انہوں نے بتایا کہ مجھے اپنے جو والد کی طرف سے 1000 ایکڑ زمین جو زرعی زمین ہے وہ وراثت میں آئی ہے۔ اسی طرح انہوں نے بتایا کہ وہ ایک امریکن اسکول آف سسٹم کے اندر پڑھاتی رہی ہیں، تو انہوں نے اپنے سورس آف انکم دیے، منی ٹریل دی۔ تو ان بیانات کے بعد تو تمام حلقوں میں اور تمام لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیس ختم ہو جائے گا، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلہ جو FBR کو لکھا گیا اس کے اوپر جو ہے نا وہ بہت سارے وکلا کے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ کیس ایک فیز سے نکل کے دوسرے فیز کی طرف چلا گیا ہے۔ تو بہرحال ہمارے ملک کی جو حالات ہیں یا ہمارے جو تاریخ ہے سابقہ، اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم از کم ایک اچھا فیصلہ ہے، جہاں تمام ادارے جو ہے نا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں، وہاں جوڈیشری میں اس قسم کی آواز کا آنا بھی کم از کم یہ ایک خوش آئندہ بات ہے۔ اس بینچ کے اندر 10 میں سے 7 ججز نے FBR کو کیس بھیجا، اور ان میں سے 3 ججز جن میں جو ہے نا وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس علی باقر نجفی صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، ان 3 ججز نے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ FBR کو کیس نہیں بھیجنا چاہیے اور انہوں نے اپنا اختلافی پوائنٹ لکھا۔ 7 ججز نے کہا کہ FBR کو کیس جانا چاہیے۔ بہرحال آپ دیکھیں اگلے تقریباً جو ہے نا 75 دن کے بعد یہ کارروائی کا پتہ چلنا ہے، کارروائی ہونی ہے، تو اس کے بعد یہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ایک جو کیس تھا جو ہم سوچ رہے تھے کہ 1 سال کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ کا اتنا بڑا بینچ وہ اس کو سماعت کر رہا ہے اور بہت سا قیمتی جو سپریم کورٹ کا ٹائم ہے وہ اس کے اوپر لگ رہا ہے، تو یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، وہ ختم نہیں ہوا، لیکن ایک تلوار اور لٹکا دی گئی ہے جج صاحب کے اوپر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری کرے، ہمیں اچھائی کی بہتری کی امید رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم بہتری کی امید بھی جو ہے نا وہ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس ایسا کیس تھا جس کے اوپر ہماری وکلا جو 2 تنظیمیں ہیں، جس میں حامد علی خان صاحب کا ایک گروپ ہے اور آسما جہانگیر گروپ ہے، یہ دونوں تمام تر اپنے اندرونی اختلاف کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے اوپر متفق تھے۔ ان کے نزدیک قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کارروائی کا کیا جانا ایک اچھے اور انصاف پسند جج کے خلاف کارروائی کیا جانا ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو ریپیوٹ ہے وہ ایک اچھے ایماندار جج کی ہے، تو انہوں نے جو ہمیشہ قانون اور انصاف کی بات کی ہے۔ اس سال بھی ہمیشہ انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر کیے اور ٹیکس بھی دیے ہیں، تو ان کی اہلیہ کے بیان کے مطابق جو سپریم کورٹ نے انہوں نے دیا، اس سال 2020 میں جنوری 2020 تک وہ 76 لاکھ کا ٹیکس ادا کر چکے ہیں۔ تو ایسے خاندان سے یہ توقع رکھنا کہ انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں یا جو انہوں نے ٹیکس نہیں دیا، تو یہ یقیناً ان کے اس خاندان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور ایک اور بات بھی، قاضی فائز عیسیٰ کے والد قاضی عیسیٰ وہ قائد اعظم کے جو ہے نا وہ ساتھی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بہت بڑا خاندان ہے، ملک کے لیے، قوم کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اس دعا کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر قانون اور انصاف کی حکمرانی جو ہے نا وہ لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اور ہمارے ملک پر رحم فرمائے اور ہماری کمی کوتاہی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کرونا جیسی وبا سے ہمیں اور ہمارے ملک کو بچائے، پورے انسانیت کو بچائے۔ اپنا خیال رکھے، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، ان میں خوشیاں بانٹیں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ والسلام۔